بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، اور جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خون خوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور آج اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے، یعنی یجوج اور ماجوج۔ آپ نے یجوج ماجوج کے بارے میں سنا ہی ہوگا، لیکن آج جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے شاید ہی آپ نے اسے پہلے کبھی سنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یجوج اور ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن معلومات بتائیں گے۔ یجوج ماجوج کون ہیں، یہ کیسے دکھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں اور کب آئیں گے، اور بہت سی باتیں یجوج ماجوج کے بارے میں بتائیں گے۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ 2 کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر تھا، اور یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کی 3 سفروں کا حال بیان ہے۔ یہ 3 زبردست سفر انہوں نے کیے ہیں، اور ان 3 سفروں کا حال ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے، جو بہت ہی عجیب اور حیران کن ہے۔ پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سامنے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص آب حیات پی لے گا، یعنی آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا، تو اس کو موت نہ آئے گی۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس آب حیات کی تلاش میں مغرب کا سفر شروع کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا، اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا، اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے، کیونکہ مغرب میں ہی سورج غروب ہوتا ہے۔ وہ بالکل دنیا کی آخری کونے میں آ گئی، اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایک ایسا منظر دکھتا ہے جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہو۔ جیسے ہم سمندری سفر کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہوا ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، لیکن مغرب کے آخر میں آپ اتنا آگے پہنچ چکے تھے جو دنیا کا آخری کونا تھا۔ وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب باری ہے دوسرے سفر کی۔ یہ سفر مشرق کی طرف تھا۔ یہاں تک چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا۔ آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر جا پہنچے۔ آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتے۔ یہ لوگ منصب کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے حضور بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ وہاں پر بھی کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو قابو کر لیا۔ آپ ان کا تیسرا سفر شمال کی طرف تھا۔ آپ چلتے چلتے 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب تھی۔ ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بہت مشکل سے بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج اور ماجوج کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان کے ظلم سے بچائیں۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جنس ونس کے کل 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہے۔ اب آپ ذرا سا غور کریں، اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان، 7 ارب لوگ رہتے ہیں، تو اس حساب سے تقریباً 70 بلین
یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ آباد ہوں گے۔ ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، اور ان میں جو بھی مرتا ہے تقریباً 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ بہت ہی خونخوار اور بہت فحشی اور جنگلی ہیں اور جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور جو بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرکٹ سب کچھ چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یجوج مجوج کے ان ظلم و ستم سے بچائیں، اس کے بدلے میں آپ جو چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے کمال کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی۔ اس کی گہرائی اتنی تھی کہ اس سے پانی نکل آیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پگھلائے ہوئے تانبے کے پتھر جما دیے اور لوہے کے تخت نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑیاں اور کوئلہ بھی بھروا دیا۔ اسی طرح ایک بہت ہی مضبوط دیوار بنا دی۔ آج کے زمانے میں جسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا کہ یجوج ماجوج دیوار کی ایک طرف اور دوسری طرف یہ لوگ آباد ہو گئے۔ اب حدیث پاک میں ہے، یجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان کہ دوسرے دن وہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصل و شکل میں آ جاتی ہے۔ پھر اگلے دن جب دیوار توڑنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہوتا ہے، تیسرے دن پھر ایسا ہوتا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں گے، تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو ہم توڑ دیں گے۔ پھر جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی برکت ظاہر ہوگی اور پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک یجوج اور ماجوج باہر نہ آ جائیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو جاری فرمایا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب یجوج اور ماجوج نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ دنیا سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، سارا علم بھی اٹھا لیا جائے گا، حجر اسود بھی اٹھا لیا جائے گا، مقام ابراہیم بھی اٹھا لیا جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور ہم نے 5 نہروں کا ذکر کیا ہے، یہ بھی گویا واپس اٹھائی جائیں گی۔ یہ چیزیں جب اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گی، دنیا اور دین کی برکت روح زمین سے اٹھ جائے گی، لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ کیسا دور ہوگا ذرا سوچئے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یجوج مجوج دیکھنے میں کیسے ہیں، ان کا چہرہ کیسا ہے، آنکھیں اور بال کیسی ہوں گے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، یجوج اور ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے ہوں گے، چوڑی چوڑی آنکھوں والے ہوں گے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کی آمد نہایت خطرناک ہوگی، اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کا پہلا گروہ جب بحر یا تبریہ سے گزرے گا تو سمندر کا پورا پانی پی کر اس کو سکھا دیں گے۔ جب وہ دوسرا گروہ آئے گا تو حیران ہو کر چلے گا، یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، بلکہ پانی سارا ختم ہو جائے گا۔ اتنا بڑا لشکر ہوگا، یہ لوگ دنیا میں
فساد و قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو معاذ اللہ قتل کریں۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں، پھر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا، یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یجوج مجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرما دیں اور وہ سب کے سب یکدم مر جائیں، اور ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ باقی نہ ہوگی اور بہت بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے؟ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی، وہ یجوج مجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یاد رہے، یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور تیسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ اللہ کو ان کی ایمان کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا کر انکار کر دیا، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ یہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی، اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار ایک روح کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی، ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا کہ ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ یجوج مجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر قادر ہے، مگر انہیں موقع ایک دفعہ عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔